مسیح یسوع کے عظیم اور قادر نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ آج پھر ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور نیو ایپیسوڈ کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتوں سے ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم ان گہری اور عمیق باتوں کو اور ان بھیدوں کو پاسٹر شجیل خان کے وسیلے سے ہم سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ پاسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ان دا اسٹوڈیو ٹوڈے، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ان بھیدوں کو کھولنے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ویورز کہ ہم 5ویں نرسنگے پر غور کر رہے تھے، جو کہ ہم نے پہلے حصے پہ غور کیا اس 9ویں باب، مکاشفہ 9ویں باب میں سے۔ تو ہمارے سامنے ایک ویور کا ایک سوال آیا کو کہ اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، لیکن پاسٹر صاحب جب ہم ان نرسنگوں اور مہروں کے بارے میں جب ہم سیکھ رہے تھے تو ہمارے ایک ویور ہیں جنہوں نے ہم سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال نرسنگے کے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن جو اس میں تباہیاں بتائی گئی ہیں اس سے ریلیٹڈ، اور جو موجودہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں ملک پاکستان کے اور پوری دنیا میں، اس سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے۔ اور ہمارے ایک ویور نے سوال کیا کہ ہم اگر گزشتہ پاسٹ میں دیکھیں تو مسیحوں اور یہودیوں نے کچھ کم تو تباہی تو نہیں کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں یہودیوں اور مسیحوں نے بہت سے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا۔ صحیح۔ تو ان کا یہ سوال تھا کہ تباہیاں تو ہوئی ہیں، انسان سفر کر رہا ہے آخرت میں، تو جو پریزنٹ میں ہو رہا ہے اور جو پاسٹ میں ہو چکا ہے، لائک انہوں نے پاسٹ اور پریزنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال کیا کہ پہلے جو ہوتا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ شکریہ بیٹے، اس میں بہت جو ہے انہوں نے ایک پیچیدہ سا سوال بنایا اس کو۔ ایکچولی تو یہ میرے نظر میں مسیحیوں پر اور یہودیوں پر تھوڑی سی تنقید ہے۔ صحیح۔ لیکن کسی حد تک بات ان کی درست ہے، کیونکہ قتل کرنا کوئی معمولی عام بات نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ قتل کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک ارادہ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک تھاٹ ہے، ایک خیال ہے، ایک نظریہ ہے، اور جس کو میں سوچ کا لفظ کہوں گا جس کے بارے میں، اور اس سوچ سے پہلے کام شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ ایکٹیو ہوتا ہے بندہ، اور پھر اس کے بعد وہ ایک ریئیکشن کی صورت میں یا اس کا ایک ریسپانس ظاہر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی فزیکل ایکٹ وجود میں آتا ہے، پھر قتل ہوتا ہے۔ تو اس میں کافی جو ہے وہ ڈیوریشن شامل ہوتی ہے، جس کو ٹائم سپین کہہ سکتے ہیں، یہ وقت ایک شامل ہے جس کے وسیلہ سے قتل کی نوبت آتی۔ جیسے پہلا قتل ہوا قائن اور حابل کے درمیان جو بات ہوئی، تو دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اب قائن نے حابل کو، اپنے ہی بھائی کو قتل کیا، جسے قابیل اور حابیل بھی کہا جاتا ہے، ہمارے مسلم بہن بھائی اسے کہتے ہیں۔ تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قائن کی سوچ پہلے کیا بنی ہے، اس کے پیچھے ایک محرک ہے، ایک فیکٹر ہے جس کی بنا پر وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہوا۔ خدا تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی، دوسرے بھائی کی حابل کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن قائن کو اس بات پر کیا ہے، ناراضگی ہوئی ہے، اور اپنے بھائی سے ناراضگی ہوئی۔ اس نے خدا پر تو الزام نہیں کوئی رکھا، بظاہر لگتا ہے نہیں رکھا، لیکن اصل میں خدا پر ہی الزام ہے کہ جسے تو نے مقبول ٹھہرایا ہے، میں اس کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ قائن کی سوچ یہ ہے۔ اسی طرح سے میں اس چیز کو زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا، اسی صرف پوائنٹ کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہودیوں پر جو بات آئی کہ یہودیوں نے بہت سے قتل کیے، تو میں حضرت داؤد کی بات کرتا ہوں ڈائریکٹ، کہ وہ ایک بادشاہ تھے اور جنگجو بادشاہ ہوئے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہودیوں کی تاریخ اور بائبل مقدس میں واضح ان کے بارے میں وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بہت سی جنگیں لڑیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے اس کام کے لیے تیار کیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو کسی خاص مقصد کے لیے خود ان سے کلام کرتا تھا، ان کو لکھی ہوئی باتیں نہیں کہی گئیں، ان کو باقاعدہ ان کے دل میں اتارا گیا۔ خدا تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہو کر یہ بات کہی کہ دوسری قومیں تم سے جنگ کرنے آئی ہیں، تم ان سے جنگ کرو، کیونکہ وہ بت پرست قومیں تھیں، اور وہ جو خدا کو ماننے والی واحد قوم تھی، بنی اسرائیل قوم جو یہودی قوم کہلاتی ہے، اس وقت ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ قومیں آ کھڑی ہوئی تھی۔
صحیح. ٹھیک ہے. زبور نمبر 2 اگر میں پڑھوں تو اس میں لکھا ہے کہ قومیں کیوں طیش میں آئی ہیں. یہ مستقبل کی بھی بات ہے, وہاں پر پروفیسی آنے والے وقت کے بارے میں ہے اور وہ اس وقت کی بھی ہے. قومیں کیوں طیش میں آئی ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف, خداوند اور اس کے لوگوں کے خلاف. بادشاہ زمین کے اکٹھے ہوئے ہیں اور خدا کی قوم کے برخلاف ہوئے. اس بات کی بنا پر اب داؤد بادشاہ کو خدا یہ کہتا ہے کہ جاؤ ان قوموں سے جنگ کرو, کیونکہ وہ آپ کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آپ کے برخلاف آتے. اور پھر مختلف ادوار میں مختلف قوموں نے, جو بت پرست قومیں تھیں اس وقت, دنیا میں کی سپر پاور بن کر بنی اسرائیل کو مٹانے کی کوشش کی, جس میں 3-4 نام آپ کو گنواتا ہوں. بابل کی قوم جو نبوکدنضر بادشاہ کی رہنمائی میں, اس نے 1 بار نہیں 2 بار. اور پھر اسوری قوم جو موجودہ شام کا علاقہ, اس کے علاقے ارد گرد کے تھے, انہوں نے اس کے 10 قبیلوں پر حملہ کیا, ان کو اسیر بنا کر لے گئے, ان کو برباد کرنے کی کوشش کی, ان میں اپنی عورتیں ان میں شامل کی, ان کی عورتوں کو زبردستی اٹھا کر اپنے قوم میں شامل کیا, تاکہ خدا کی جو چنیدہ قوم بنی اسرائیل قوم ہے اس کو برباد کر ڈالے. صحیح. لیکن خدا ان کو بچاتا رہا. اس وقت ان پر تباہی ہی آتی رہی. اس کے بعد پھر فارسیوں نے, مادیوں نے ان پر حملہ کیا, مادی فارسیوں نے, انہوں نے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اور ان کا ایک وزیر اعظم حامان اجاجی تھا جس نے پوری قوم کو ہی قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا. لیکن اخشویرس بادشاہ کے زمانے میں, جس کو زرخسیس بھی کہا جاتا ہے, اس کے زمانہ میں آستر ملکہ کے وسیلہ سے اس کے جو باپ مردکائی بنا ہوا تھا, جو اس کا کزن تھا ایکچولی, جو تایا زاد تھا, لیکن اس نے باپ بن کر اس بیٹی کو پالا تھا, تو ان کی بڑی حکمت اور خدا تعالیٰ کے حضور جھکنے کے وسیلہ سے انہوں نے دعا اور روزے کے وسیلہ سے اپنی قوم کو بچایا. لیکن اس حامان اجاجی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اس وقت کے بادشاہ سے, حکمران سے, اس نے باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری کروا دیا تھا جس پر بادشاہ کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی کہ پوری قوم کو برباد کر ڈالو, ان کے گھروں میں گھس کر ان کو قتل کر ڈالو. لیکن خدا نے ان کو بچا لیا. اس کے بعد مادیوں فارسیوں کے بعد یونانی آئے, رومیوں کے سے پہلے. انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کی اور بنی اسرائیل کو اپنا مفتو بنا کر ان کو اپنا مغلوب بنایا, ان کو غلام بنانے کی کوشش کی. اس وقت بھی انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی, لیکن خدا نے استعمال کیا سکندر اعظم کو, جو ان کا لیڈر تھا اس وقت. اس نے بات کی یہودی ربیوں سے یروشلم میں جا کر کہ آپ لوگ سرنڈر کر دو ورنہ میں پورے ملک کو اور پورے علاقے کو برباد کر دوں گا. صحیح. تو یہودی ربی جو اس دور میں موجود تھے, یونانی بادشاہ کے دور میں, انہوں نے اس سے کہا کہ ہم تمہارے مذہب کو نہیں اپنائیں گے, ہم اپنے مذہب پر ہی قائم رہیں گے کیونکہ ہم زندہ خدا کو ماننے والے ہیں. باقی تمہیں ٹیکس چاہیے, ہماری زندگیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں, ہم تھوڑے سے لوگ ہیں, تم قتل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, لیکن ہم اپنا ایمان یعنی اپنی سوچ نہیں بدلیں گے. تو وہ اس پر قائم رہے. تو اس کے نتیجے میں سکندر اعظم کو وہ بات اتنی اچھی لگی کہ اس نے کہا کہ یروشلم کو بالکل بھی کسی ایک بچے کو بھی ہلاک نہیں کیا جائے, کسی ایک بوڑھے کو بھی ٹھیس نہ لگائی جائے. تو وہاں پر کوئی بربادی اس نے صرف نہیں کی, لیکن وہ ان سے ٹیکس لیتا رہا, ان سے خراج لیتا رہا. اور رومیوں نے آ کر اس کے بعد انہوں نے انتہائی بری طرح سے رویہ کیا یروشلم کے لوگوں کے ساتھ, ان کے لوگوں کو انتہائی بری طرح سے برباد کرنے کی کوشش کی. تو یہ کچھ میں نے ایک بڑی ہسٹری کو جو ہے وہ 4 سلطنتوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح سے ہوا. اس کے بعد بھی ان کے ساتھ یہی واقعات ہوتے رہے ہیں. انہوں نے تو تھوڑے سے دور میں جو ہے وہ قوموں سے جنگ کی, لیکن قومیں تمام کی تمام اقوام, میں کسی ایک قوم کو بھی پیچھے نہیں چھوڑ رہا ہوں, تمام قومیں جو اس دور میں تھیں انہوں نے یہودیوں کے خلاف ہی سر اٹھائے رکھا, ہمیشہ ان کو برباد کرنے کی کوشش کی. ان کے پڑوسی ممالک بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے رہے. اور پھر جب آج سے تقریباً 2000 سال پہلے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں تو پھر ان کے فالوورز آتے ہیں, کرسچنز. پھر ان کے بارے میں یہ سوال ہے جی انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا. اب اصل میں لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی. اصل بات یہ ہے, حقیقی تاریخ اگر انہوں نے پڑھی ہوتی تو پھر ایسی بات ہرگز نہ کرتے. کیوں؟ کیونکہ تمام مذاہب میں ایسے جو کالی بھیڑیں ہیں وہ بہت سی ہوتی ہیں,
اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم ان کو سچے مانیں یا غلط مانیں. ہم باہر بیٹھے ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں. جب تک ہم ان کے اندر جا کر ان کی حیثیت یا ان کی اصل جو نوعیت ہے اس کو نہ پہچانے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کالی بھیڑیں ہیں یا سفید بھیڑیں ہیں. صحیح. اسی طرح سے جو کرسچنز اس دور میں رہے، پرانے ادوار کی بات کرتا ہوں، آج کی شروعات کی، جب مسیحی مذہب شروع ہوا تو مسیحی لوگوں پر تو پہلے ہی زار ثانی 350 سال تک پھوٹی رہی. بالکل. یہودیوں نے ان کو اپنے علاقے میں شامل ہونے نہ دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ یہودی مذہب کو برباد کرنے والے لوگ ہیں، یہ زندہ خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ ایک شخص کو خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھ گئے ہیں. صحیح. انہوں نے ان کی مخالفت کی. رومیوں نے ان پر شدید اظہار ثانی توڑی اور انہیں مختلف علاقوں میں قتل کر کر کے ان کے ڈھیر بنا بنا کے ان کی کھوپڑیوں کے بھی رکھے ہیں. اور کرسچنز کو اس دور میں غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں اور زمین میں گڑھے کھود کھود کر گزارا کرنا پڑا. وہاں رہے ہیں وہ 300 برس تک. یہ مسیحیوں کی زندگی رہی ہے اور ان کی اولادیں ان گڑھوں میں ہوتی تھیں. جنگلوں میں وہ لوگ بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب مسیحی مذہب ریاستی مذہب بنا بادشاہ کانسٹنٹائن کے دور میں، قسطنطین کے دور میں، تو اس وقت کچھ لوگوں نے جو امراء تھے، وزراء تھے، انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا. صحیح. لیکن وہ لوگ رومی تھے، وہ بت پرست تھے. وہ اپنی حیثیت کو انہوں نے صرف ایک نام دیا تھا، اصل مذہب نہیں چھوڑا تھا. انہوں نے مسیحی مذہب کو دل سے قبول نہیں کیا تھا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ کرسچن ہو گئے، کیونکہ کرسچینٹی کی جو بیس یا سٹینڈرڈ ہے وہ بائبل مقدس بنتی ہے. خداوند یسوع مسیح اور جو بائبل مقدس ہے، انجیل مقدس ہے، وہ اس کی بیس ہے. اس کی بنیاد پر آپ کسی کو بھی پرکھ سکتے یا جانچ سکتے. تو وہ جو مذہبی ریاست بنی، انہوں نے بھی ان کرسچنز کو جو اس وقت پوشیدہ گڑھوں میں اور غاروں میں رہتے تھے انہوں نے بھی ہلاک کیا. تو وہ کرسچنز جو ہے وہ اب ثابت کیا جائے کہ کون سے کرسچن تھے. یا وہ جو لیڈرز تھے وہ، یا وہ جو چھپے ہوئے تھے وہ کرسچنز تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ تو شروعات سے جو رسولوں کے وسیلہ سے کرسچنز ہوئے، جو یسوع مسیح کے پیروکار کے وسیلہ سے کرسچن ہوئے، وہ اصل مسیحی تھے. اور سلسلہ چلتا رہا. تقریباً 1000 برس تک لوگ اسی طرح سے غاروں میں چھپ چھپ کے زندگیاں گزارتے رہے اور کرسچن رہے. بہت سے لوگ پھر جو انہوں نے بات جس پیرائے میں کی وہ یہ کہ لوگوں نے پھر جنگیں کی، صلیبی جنگوں کا نام لے لیا جاتا ہے، جی انہوں نے صلیبی جنگیں کی تو وہ سب کرسچن ہی تھے. اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کرسچن تھے. کیوں؟ کیا وہ بائبل کو فالو کر رہے تھے؟ آپ ان کا معیار، ان کا پیمانہ بائبل کی نظر سے دیکھیں. آپ بائبل کا چشمہ لگا کر پھر ان کو پرکھیے. یہ ہرگز نہیں کہ کسی ایک لیڈر نے جو کہہ دیا اس کو لوگوں نے ماننا شروع کر دیا تو وہ کیا ہے، وہ کرسچنز ہو گئے. ایسا نہیں. اب کوئی شراب نوشی کر کے آئے، جی میں کرسچن ہوں، تو اس سے ہم اسے مان لیں گے کہ وہ کرسچن ہے. بائبل میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ شراب نوشی حرام ہے، مکروہ ہے، ناپاک کرنے والی چیز ہے. تو ہم کیسے مان لیں؟ اس لیے کبھی بھی کسی مذہب کو پرکھنے کے لیے اس کے پیروکاروں کو بنیاد مت بنائیے یا ان کو معیار مت بنائیے. تو مسیحیوں نے قتل عام کیا یا یہودیوں نے قتل عام کیا، ایسا درست نہیں ہے. ہمیشہ ان پر اظہار ثانی ہی توڑی گئی. مین مقصد میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اس کے پیچھے وہ سوچ ہے جو قتل کرنے پر اکساتی ہے. قتل کو مسیحیوں نے کبھی بھی اچھا نہیں گردانا. قتل چاہے سری لنکا چرچ میں ہو، سری لنکن چرچز میں ہو، قتل چاہے کرائسٹ چرچ کی ماسک میں ہو، مسجد میں ہو، دونوں غلط ہیں. بائبل یہ کہتی ہے. ہم مسیحی ہوتے اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس چیز کو سختی سے ممنوع قرار دیتے ہیں کہ قتل کرنا ایک جرم سنگین ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بالکل بھی بائبل مقدس اس کی اجازت نہیں دیتی. اور ہمیں اب بات پھر میں جو ہے واپس سوچ پر لے کر آتا کہ میری سوچ کیا ہے. کیا میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں؟ ہرگز نہیں. یہ غلط سوچ ہے کہ قتل کیا جائے. اور یہ سوچ لینا کہ مسیحیوں نے قتل کیا تھا یا یہودیوں نے قتل کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو قتل کرتے رہنا چاہیے.
ایسا بالکل سوچنا بھی غلط ہے، کیونکہ قتل کرنے والے کو خدا آتش جہنم میں پھینکے گا۔ اور میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں شاید، کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، جیسے قاتل ہیں، جو خونی ہیں، جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، بٹمار ہیں، اٹھائی گرے ہیں، رہزن ہیں، یا جو کیا الفاظ میں بولوں، جو حرام کار لوگ ہیں، اور انگلش ورڈز میں جو ہے وہ میں کیا کہوں، جو ریپسٹ ہیں، جو کلرز ہیں، اور جو دنیا کو بربادی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، کیا دنیا میں آپ ان کے ساتھ دوستی بنانا، ان کے گروپ میں شامل ہونا پسند کریں گے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بائبل مقدس ایسے لوگوں کو یہ خاص بات کہتی ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ ابدی زندگی گزارنا چاہیں گے جہنم میں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں ہوگا کہ ہم یہ دنیا کے لوگ، ایسے کام کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ بھی اٹھیں بیٹھیں، تو پھر جہنم میں تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اور قتل کرنے کی سوچ کہ قتل کرنا جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ یہ سوچ ہمیں چینج کرنی ہے، یہ آئیڈیالوجی چینج کرنی ہے، یہ ورلڈ ویو چینج کرنا ہے، یہ طرز فکر جو ہے وہ چینج کرنا ہے کہ قتل کرنا جرم سنگین ہے، ایک سنگین جرم ہے، اتنا وہ کرخت جرم ہے کہ آپ اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ قتل کرنے کی صلاحیت اس وقت رکھتے ہیں جب آپ میں زندہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ خدا تعالیٰ نے حکم دیا تو خون نہ کرنا، یہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو شریعت دی اس کا چھٹا حکم ہے کہ تو خون نہ کرنا۔ کیوں کہا خدا نے؟ ڈائریکٹ خدا جو ہے وہ کہہ رہا تو خون نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ قتل کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، لیکن خدا اسے منع کر رہا ہے کہ ایسا اس لیے نہ کرنا کیونکہ تو خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا کسی کو مار بھی سکتا ہے اور اسے زندہ بھی کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے انسان کو منع کیا گیا کہ تم خدا کے برابر بننے کی کوشش مت کرو۔ صحیح۔ اس لیے کہا گیا تو خون نہ کرنا۔ صحیح۔ اور ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ ایک مذہبی فریضہ ہے ہمارا کہ ہم لوگوں کو قتل کریں۔ جی ہمیں کہا گیا ہے، ہم اس بات کو مان لیں، جی آپ یہ بات مانیں، نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ خدا لگے ہیں کیا؟ آپ کو کسی نے اس دنیا کا جج بننے کو کہا؟ ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ اس دنیا کا جج ہے۔ حکومتوں کے پاس اختیار ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے قائم ہیں دنیا میں، ان کے جو اپنے لاز ہیں، جو اسٹیٹ لاز یا گورنمنٹ لاز ہوتے ہیں، ان کے وسیلہ سے کسی پر مقدمہ سازی کی جائے، اس پر قانون چلایا جائے کہ ہاں جی اس پر یہ مقدمہ چلا ہے، اس نے یہ جرم کیا، اس کے قانون کے مطابق یہاں اسے سزا ملے گی۔ وہ الگ میٹر ہے، وہ ٹوٹلی الگ بات۔ لیکن کوئی بھی شخص اٹھ کے کہے نہیں جی مجھے یہ لوگ برے لگ رہے ہیں اس وجہ سے میں ان کو قتل کروں گا۔ اب سری لنکا کے چرچ اٹیک میں یا جو ہے وہ کرائسٹ چرچ کی مسجد میں ان لوگوں نے کیا جرم کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہاں بچے ہیں، وہ ٹیچرز تھے، وہاں پہ بہت سے علماء نے بھی یہ بات کہی کہ وہ وہاں ٹیچرز تھے، پڑھانے والے تھے یا میڈیکل پرسنز تھے جو لوگوں کی خدمت اور تیمارداری کا کام کرتے ہیں، آپ ان کو قتل کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو کون سے نفلوں کا ثواب ملا؟ کتنے جو ہے وہ ثواب مل گئے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اپنے لیے جہنم کی آتش کو اور تیز کر لیا، کیونکہ خدا تعالیٰ آپ کے اور برخلاف ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے قتل کے بعد ہی خدا نے کہا تھا کہ تیرے بھائی کا خون جو بے گناہ کا خون ہے وہ زمین سے مجھے انصاف کے لیے پکارتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے بھی خدا نے حکم دیا تھا شریعت میں کہ تو خون نہ کرنا۔ تو اب وہ جو ویور ہیں انہوں نے جو یہ بات کہی، انہوں نے مجھے نہیں معلوم کس پیرائے میں یہ بات کہی، انہیں اس چیز کے بارے میں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ قتل کرنے کی سوچ جو ہے یہ خطرناک سوچ ہے، غلط سوچ ہے جو ہمیں دوسروں کے برخلاف نفرت کرنے پر مجبور کر دے گی، اور نفرت کے وسیلہ سے انسان قاتل ٹھہرتا ہے۔ اور مسیحیت میں تو یہ کہا گیا ہے، یسوع مسیح کا یہ حکم ہے کہ جس نے دل میں کسی بھائی کے خلاف یا کسی انسان کے خلاف نفرت رکھی وہ اس کا قاتل ہے۔ فزیکل ایکٹ میں قتل کرنا، مرڈر کرنا وہ تو دور کی بات ہے، ہمیں تو دل میں بھی کسی کے خلاف نفرت رکھنے کو نہیں کہا گیا۔
ہمیں اس پر بھی کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ آپ کو قاتل کی ہونے کی سزا ملے گی اگر آپ کسی سے نفرت کریں گے. اس وجہ سے مسیحیت ہمیشہ اس چیز کے برخلاف ہے کہ قتل کیا جائے. یہودیت میں بھی یہی حکم ہے. میں نے اس کے چھٹے حکم کے بارے میں بتا دیا کہ یہودیوں کو اور بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم ہے کہ تو خون نہ کرنا. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب, آپ نے سوال کا ہمیں جواب دیا. یہ ہمارے ایک بھائی تھے جنہوں نے یہ سوال کیا, اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے ویورز کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں, کچھ سیکھتے ہیں اور اس کو خوب انالائز بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, بہت زیادہ مطلب آپ برکت پا رہے ہیں اور خود اپنی ذاتی زندگیوں میں اس کو عمل انداز کر رہے ہیں. تو سر اگر ہم چلیں تو ایک اور ہماری بہن ہے جنہوں نے ہم سے کلام مقدس سے ایک سوال کیا ہے جو ہم نرسنگوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. کیونکہ 5ویں نرسنگنگ کے جیسے ہم نے پہلے حصے کو پڑھا تو میں حیران ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں, دلوں میں ایک سسپینس سا آ گیا ہے کہ آگے کیا چل رہا ہے. تو وہ جب اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں. جیسے کہ میں جانتی ہوں کہ ہماری وہ بہن ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوں گی, تو آج موقع ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. پاسٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں ٹڈیوں کے بارے میں ذکر ہے, ٹھیک ہے, اور عطا گڑھے کے بادشاہ کے بارے میں ذکر ہے. تو کیا عطا گڑھے کا بادشاہ اور وہ جو ٹڈیوں کا بادشاہ ہے, یہ دونوں سملر ہیں, یا پھر ان کے بارے میں ایک یونانی اور عبرانی زبان میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے؟ سر اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے. ٹھیک, اس میں دیکھیے بیٹا, اس میں جیسے ہی شروعات ہوئی ہے 5ویں نرسنگے کی تو اس میں اتھا گڑھے کو کھولا گیا. اتھا گڑھے سے مراد ایکچولی کیا ہے؟ صحیح, وہ ہے ایبس, اس کو یونانی میں ایبس کہا جاتا ہے, یعنی اتنی ڈیپتھ جہاں پہ روشنی نہیں ہوتی. صحیح, تاریکی. اور بائبل مقدس تاریکی کو گناہ سے تشبیہ دیتی ہے. گناہ کی کنسنٹریشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے, اتنی زیادہ ہو چکی ہوگی اس دور میں, اور خصوصی طور پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ دنیا کو گناہ سے باہر کچھ اور سمجھ ہی نہیں آئے گا. وہ روشنی کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا. اور پھر یہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ اس صورت میں آ رہے ہیں کہ لوگوں نے جو اپنی سوچ ڈیولپ کر لی ہے وہ شیطان اور اس کے پیروکاروں جیسی ہو چکی ہے. صحیح. اتھا گڑھے میں یعنی جہنم سے اسے تشبیہ دی جاتی ہے. جو یہودی لوگ ہیں, جو بنی اسرائیل قوم ہے, وہ اتھا گڑھے کو جہنم سے تشبیہ دیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی, بدبودار ہڈیاں ہی آئیں گی, جو ہے وہ قبر بھی ہو یا اتھا گڑھا ہو تو وہاں سے بدبو ہی آئے گی. جی. تو وہ یہ ہے کہ کوئی اچھی روحانی چیز نہیں نکل رہی, ہر بری چیز کیا ہے وہاں سے شروعات ہو رہی. اور ٹڈیاں جو ہیں یہ لوکسٹ, اگر آپ جو ہے وہ برٹش میوزیم میں وہاں پہ ایک جو ہے وہ بارکلو میوزیم ہے, وہاں پہ جا کے چیک کریں تو بڑے پرانے جو ہے وہ وہاں پہ چیزیں موجود ہیں جو بڑے بڑے لوکسٹ بھی ہیں, جو موجودہ لوکسٹ کے سائز سے جو ہے وہ کئی گنا بڑے. تو وہ خدا کا شکر ہے کہ وہ چیزیں ناپید ہو چکی ہیں اور اب چھوٹی چیزیں ہیں. تو وہ اس سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ لوکسٹ جہاں پر بھی آتا ہے, وہ ٹڈیاں جہاں پر بھی جاتی تھیں وہ فصلوں کو برباد کر جاتی تھیں, کھانے پینے کو برباد کر جاتی. کھانا خدا کے کلام سے اسے تشبیہ دی گئی. تو یعنی وہ خدا کے کلام کو ماننے والوں کو برباد کرنے کا نظام جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اس چیز کی بات کی جا رہی. خدا کے کلام کو بگاڑنے کا نظام بہت بڑھ چکا ہے کہ وہ یہ ٹڈیوں سے تشبیہ انہیں دی گئی. اور دنیا میں ایسے نظام چل پڑیں گے, ایسے پروجیکٹس چل پڑیں گے, ایسے طریقہ کار چل پڑیں گے, بلکہ چل پڑے ہیں کسی حد تک کہ دنیا میں آپ جو ہے خدا کے کلام کی بات کریں تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو برا لگ جائے گا. بالکل. آپ سچائی کی بات کریں تو لوگوں کو ہتک محسوس ہوتی ہے, کیونکہ گناہ کو لوگ ٹالریٹ ہی صرف نہیں کر رہے, گناہ کو اب ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کو جو ہے فیل کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اٹس جسٹ اے کائنڈ آف تھنگ. Exactly. یہ ادر سائڈ ہے کسی چیز کی, یہ ایک دوسرا رخ ہے, یہ اچھائی کا ہی دوسرا رخ ہو سکتا ہے. صرف وہ پرسن جو گناہ کر رہا ہے وہ شاید میرے ٹائپ کا نہیں, اس وجہ سے اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. ہم نے گناہ کو اب سٹائل سے تشبیہ دینا شروع کر دیا ہے. اس وجہ سے لوگوں کی یہ مینٹیلٹی ڈیولپ ہو چکی ہے, یہ طرز فکر بن چکا ہے کہ گناہ بری چیز نہیں ہے. تو یہ سچویشن جو ہے یہ جنگ کی سی سچویشن ہے, یعنی جو وار ایمرجنسی ہوتی ہے نا,
اتنی سوئفٹلی, اتنی تیزی سے وہ گناہ بڑھانے کے لیے لوگ کام کریں گے. سر چلیں, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. سر آپ نے جس طرح بتایا کہ ٹڈیوں کو بختر دیے گئے جنگ کی تیاری کے لیے, تو سر ایک اور چیز ہم اس میں نوٹس کرتے ہیں, وہ ہے تاج. بالکل, ان کے سروں پہ ایک تاج ہے جو کہ سونے کا تاج ہے. تو سر سونے کے تاج کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہا جاتا ہے ایک رائلٹی کے بارے میں شو کیا جاتا ہے, لیکن یہ تو ایک افریت قسم کا لیونگ کریچر ہے, ٹھیک ہے, اور سر ان کے سروں پہ تاج ہیں تو ان کو بختر پہنائے گئے ہیں. مطلب ایک کنفیوژن سی پیدا ہو گئی ہے کہ ایک طرف تو ایک رائلٹی دکھائی گئی ہے, دوسری طرف جنگ جیسا سما ہے, اور وہ ایک عجیب سے مانسٹر جسے کہا جائے تو ویسے دکھتے ہیں. تو سر تھوڑی سی اس کنفیوژن کو بھی ذرا دور کریں. یہ میرا ایک ذاتی سوال ہے کہ ایک طرف تاج پہنے ہوئے, دوسری طرف بختر پہنے ہوئے. تو ٹڈیاں ایکچولی جو ہے وہ یہ فوجیوں کی سچویشن, تو اس صورتحال میں وہ یعنی فوج کو ایک طرح سے لیڈ کمانڈ دے دی گئی پوری دنیا پر, صحیح ہے. جو اینٹی کرائسٹ کی فوج کہہ لیجئے وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہی اور وہ دنیا کو گناہ کی طرف راغب کر رہے ہیں. صحیح. اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج ہیں, حقیقت میں سونے کا تاج نہیں ہے. اچھا, مطلب جسٹ ایگزامپل دی گئی. بالکل, وہ گولڈ پلیٹڈ ہو سکتے ہیں, وہ گولڈ نہیں ہے ایکچولی, ٹھیک ہے. وہ اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے یعنی لوگوں کو حقیقی ایمان سے ہٹا کر ان کو غلط ایمان دلوا دیا جائے یا اس پر لگا دیا جائے. تو یہ اس چیز کے بارے میں وضاحت ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. صحیح. ویل تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے میرے بھی سوال کا جواب دیا, جیسے آج مجھے لگ رہا ہے کہ ویور سیگمنٹ چل رہا تھا. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ان گہرے بھیدوں کو, باتوں کو ہمارے سامنے کھولا ہے. کیونکہ سر میں جب اس کو اسٹڈی کر رہی تھی تو میں تو ڈر گئی تھی یہ کیسے مانسٹرز ہے, کیونکہ اگر بجاتے خود اگر میں اپنے آپ کو ان کی جگہوں پہ رکھوں تو جو لوگ اس وقت اس زمانے میں ہوں گے وہ تو ڈر ہی جائیں گے, ان کو ویسے ہی دیکھ کے وہ تو موت مانگیں گے ہمیں مار ڈالیں. بالکل بالکل ایسی سچویشن ہے. سر ویسے میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ ہماری بہت اچھے سے رہنمائی کر رہے ہیں, اور آگے بھی ویورز تھینک یو سو مچ آپ کے سوالات کا. اسے ہم آج ویور سیگمنٹ کہہ سکتے ہیں. آپ کے سوالات اور جن کے جواب پاسٹر صاحب نے ہمارے سامنے دیے ہیں, انسانی طور پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم ان افریت جیسے کریچرز کو دیکھنے کے انتظار میں ہے کہ ہم ان کا سامنا کریں اور اپنے لیے ذاتی طور پہ موت مانگیں, یا ہم اس بادشاہی میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس کے ہم منتظر ہیں. میں ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر ایک نیو ایپیسوڈ کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.